नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें साकिब बशीर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। आई स्टार्ट विद यू मलिक साहब, एग्जैक्टली आपको हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या लग रही है? देखिए, हुकूमत की जो सोच थी या हुकूमत का जो प्लानिंग थी उसमें यही था कि लोग कम से कम जो हैं वो ब्लू एरिया या इस्लामाबाद में दाखिल हो सकें। और कोई भी हुकूमत हो, एहतजाज से निपटने के लिए उसका तरीक़ाकार यही होता है कि जब एहतजाज की कॉल ये दी जाए कि हम डी चौक में जाएंगे और हुकूमत पाबंदी भी लगाएगी, तो हम सारी पाबंदियां तोड़ते हुए वहाँ पे पहुँचेंगे। फिर ख़ास तौर पे एक ऐसी जमात जिसके पास एक सूबाई हुकूमत भी हो और सूबाई हुकूमत होते हुए उसके पास वहाँ के वसाइल भी हों, तो हुकूमत की स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए थी कि वो जगह जगह रोकने की कोशिश करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, फिर जितनी तादाद में लोग आ जाते मलिक साहब, कैन वी से कि हुकूमत के अंदाजे से ज्यादा लोग आ गए क्योंकि वो उन रुकावटों को गिरा के आगे तक पहुंच गए जहां उन्होंने पहुंचना था? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई जो मुसलसल एक बात कहती आई है कि वो बड़े पुरअमन और आइन का एहतराम करने वाली, कानून का एहतराम करने वाली जमात है। हुकूमत इसी चीज का फायदा उठाती है। हुकूमत कहती है जी कि हमने इनको कहा कि संजानी पे जाके जलसा कर लें, लेकिन ये जलसे के लिए नहीं माने। हमने कहा फलां जगह पे आप एहतिजाज कर लें, इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। गोया हुकूमत अगर आपके लिए एक लाइन मुकर्रर कर दे कि इस जगह पे आपको जलसे की या इस पे जगह पे आने की इजाजत नहीं है, तो आप वायलेट करते हैं उसको। और वायलेशन हमेशा उनके जिम्मे जाती है जो उस एहतिजाज की अपील कर रहे होते हैं या उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं। अब देखिए, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, अगरचे पीटीआई ब्लू एरिया में पहुंच गई, डी चौक भी गई, वहां से उन्हें पीछे भी धकेल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी परेशान कौन है पीटीआई के लिए भी। कि अली अमीर गंडापुर साहब की गाड़ी को कारकुनों ने घेरा हुआ है और वो कह रहे हैं डी चौक जाएंगे, डी चौक से आगे जाएंगे, बाहर निकलो वरना हम तुम्हारे घर को जला देंगे। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने इस बात पे आमादगी का इजहार कर दिया था कि जलसा जो है वो इस्लामाबाद से बाहर मुज़ाफ़ात में कर लिया जाए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। अब देखिए इसमें कौन जो है विन विन सिचुएशन में चला गया। पीटीआई में आपको ज़ाहिर बाकायदा इख्तिलाफात नजर आ गए। अली अमीर गंडापुर साहब आगे नहीं जाना चाहते, बुशरा बीबी डी चौक से आगे जाना चाहती हैं। इमरान खान साहब का पैगाम बैरिस्टर सैफ पूरी कौम को सुना रहे हैं कि नहीं जी वो तो बिल्कुल डी चौक के जाने के हमायती नहीं है। तो मैं समझता हूँ बाज़ जगहों पे हुकूमत, चूंकि हुकूमत का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काम होता है, हुकूमत को बड़ा तसव्वुर किया जाता है। हुकूमत हर चीज को मलिया मेट करने के लिए इकदाम नहीं उठा सकती। अगरचे हमारे यहाँ फायरिंग भी होती है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी होती हैं, हमारे यहाँ आंसू गैस भी फेंकी जाती है, लेकिन क्या किसी घर बैठे हुए फर्द के ऊपर तो नहीं फेंकी जाती। जो शख्स भी, ये हमारे यहाँ तो रवायत बन चुकी, मैं भी मुस्तफा नवाज साहब की बात सुन रहा था, मैं उस पर एक शॉर्ट कमेंट कर दूं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब की पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर तैयब कादरी साहब से मुज़ाकरात किए थे, वो भी इसी किस्म की एहतिजाजी सियासत के कायल थे कि जी चढ़ दौड़े इमारात के ऊपर, चढ़ दौड़े इस्लामाबाद की तरफ। वापस तो वो चले गए थे मुज़ाकरात करने के बाद, लेकिन फिर इस्लामाबाद कब्रें खोदने आए थे। इस्लामाबाद का उन्होंने अमन बाला कर दिया। बट हमेशा के लिए सद्दे बाप तो कर भी नहीं सकते ना मलिक साहब। उनका पॉइंट ये था कि उस वक्त उन्होंने उसको डील कर लिया था, एक गमला भी नहीं गुजारिश करूं, लोग टीम में आकर बैठ के चले गए थे। जब आप किसी सियासी जमात को इस बात की इजाजत दे देते हैं कि वो आके आपकी हुकूमत को खात्मे का ऐलान कर दे, वो रास्ते में गाड़ियों को आग लगाते आए और फिर आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके वापस जाए। आप जरा आज भी मोटरवे पे निकले ना, आपको बेरा इंटरचेंज से बाहर पुलिस की गाड़ियां जली आज भी आपको नजर आएंगी। पूरे मुल्क में गाड़ियों को जला दिया गया और आपने उनको ये मौका फराहम किया। अगरचे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी सपोर्ट हासिल थी पीटीआई को और अवामी तहरीक को, तो उसकी बुनियाद पे आपने इस्लामाबाद के अंदर जिस किस्म का माहौल बनाया, आज तक अब उसको भुगत रहे हैं। राइट, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आयरन हैंड होना चाहिए, क्रश कर देना चाहिए, इजाजत ही नहीं देनी चाहिए किसी को। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हुकूमत का काम है रुकावटें खड़ी करना, हुकूमत का काम है किसी न किसी तरीके से रोकना। और देखिए ना, फर्ज कीजिए आप दोबारा से अगर वो पीटीआई को ना रोकें, यहाँ बैठने दें और पीटीआई यहाँ साल के लिए 6 महीने के लिए बैठ गए, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा? क्या दुनिया के दीगर जमहूरी ममालिक में ऐसा ही होता है कि लोग आके बैठ जाएं, रास्ते बंद कर दें, आपके दफातर बंद कर दें, सेक्रेटरीट के रास्ते बंद हो, पार्लियामेंट के रास्ते बंद हो और आपके मुल्क चलता रहेगा? हुकूमत का काम होता है डायलॉग भी करे
اور ان کو نکالنے کے لیے اقدامات بھی کریں. رائٹ. ثاقب رشید صاحب، آپ نے پورا دیکھا بھی، گھوم پھر کے لوگوں سے بات چیت بھی کی، کیا تاثر ہے آپ کا ایگزیکٹلی یہ جو ہمیں پی ٹی آئی کے اندر رفت نظر آ رہی ہے، حکومت کی طرف سے بڑی سخت بیانات بھی آ رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اس کراؤڈ کے اوپر؟ ایک تو وہاں جو لوگ آئے ہیں ان کے حوالے سے تو وہ ورکر ہیں، ان کے چارجڈ ہیں. اب وہ مطلب ماضی میں جس طرح ہم برگر کلاس کہتے تھے وہ نہیں ہے. مطلب اب وہ کچھ لوگ ملے تو انہوں نے کہا ہم 26 نمبر چنگی سے پیدل چل کے آ رہے ہیں، تو پیدل 20 کلومیٹر کا یہ راستہ بنتا ہے. تو یہ بڑا باقی ان کی لیڈرشپ میں ڈیفینیٹلی ان کے جو اس قسم کے آ رہے ہیں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس کا پھر اثر پارٹی اور کارکنان پر بھی ہوتا ہے کہ اب لیڈ کون کر رہا ہے، فیصلہ حتمی کس کا ہوگا، بشرا بی بی کا ہوگا یا علی امین کا ہوگا. دونوں مل کے ہی چل رہے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی جو بشرا بی بی حاوی نظر آتی ہیں. لیکن کچھ چیلنجز ہوں گے. ایک تو گورنمنٹ کی جانب سے اس قسم کی بات کی جا رہی کہ آپریشن وغیرہ رات کو کرنے کا ان کا پلان ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپریشن حل نہیں ہے کسی چیز کا بھی. آپ آج نہیں تو کل پچھتائیں گے اگر رات کو آپریشن ہوتا ہے. تو پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع کرنا جو ہے وہ اس کا حل ہوتا ہے. گورنمنٹ آج انکار آج کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ کیا نام ہے، محسن نقوی صاحب نے 5 دن پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو پچھلے 2 دن ہم یہ کیا سن رہے تھے کہ چل رہے ہیں مذاکرات. تو اس لیے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے لیے رات کے چیلنجز ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ رات کا ٹھہرنا، رکنا، کہاں پہ ہوں گے، کیسے ہوں گے. میں نے ان سے پوچھا کیسے کیا انتظامات ہیں، تو اس حوالے سے کنفیوژن ہے کہ کیا آپ نے خیمے لگانے ہیں. ہمارا اسلام آباد کی رات اچھی بھلی ٹھنڈی رات ہو چکی ہے، خیمے لگانے ہیں، آپ نے کھانا، ساری چیزیں. تو یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سائڈ ہے، کیا مطلب سوال یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں واپس دیا جائے. ظاہر سی بات ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے واپس تو نہیں دے گی نا. لیکن یہ سوال تو یہ بھی ہے نا کہ کیا گورنمنٹ نے 8 فروری سے لے کر آج تک کوئی کوشش بھی کی ہے، کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے، کوئی کہتے ہیں کہ کمیٹی بناتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی چیزیں، بلکہ الٹا گورنمنٹ نے کوشش کی کہ جو ٹریبیونلز کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے، کوئی جو ہے ریٹائرڈ ججز اور اس طرح کر کے کوئی لیجسلیشن کر کے کہ کہیں جو ہے وہ ہمیں مسئلہ نہ ہو جائے. پھر 26ویں ترمیم انہوں نے کی. تو گورنمنٹ سائڈ سے بھی انیشیٹ نہیں کی گئی چیزیں. پھر دوسری جو بات ہے رہائی والی، اب رہائی میں تو مطلب سمپل سی بات کرتا ہوں، گورنمنٹ اور پی ٹی آئی اس چیز پہ ایگری ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر. وہ اس چیز پہ ایگری ہو جائیں کہ عمران خان صاحب ابھی تک جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز میں وہ ضمانتیں کروا لیں. عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں تو دے دیں، ہم اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھیں گے، آپ بھی عدالت کے سامنے رکھیں، وہ رہا ہو جائے. اب مسئلہ کیا ہے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے ہم ایک کیس میں ضمانت کرواتے ہیں تو 4 کیس ہاؤس تیار ہوتے ہیں، وہ کیسز جو ان کے جیل میں جانے کے بعد بنے، اور وہ بھی کیسز ایسا نہیں ہے کہ پرانے توشہ خانہ ٹائپ کے، ان سب میں ضمانتیں ہو چکی ہیں. وہ کیسز جو پنڈی میں کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوگی، اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، ابھی جو ریسنٹلی اکتوبر نومبر کے جو احتجاج ہیں تو ان میں بھی ان کا ٹاپ پہ نام ہے. تو لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ ان کا ہم کیا کریں کہ جو مطلب آئے روز درجنوں کیسز جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ حکومت بھی میرا خیال ہے ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کہیں کہ آپ 9 مئی کے کیسز میں ضمانت کروا لیں، آپ پہ ایک پنڈی کا ایک مقدمہ ہے، آپ اس میں ضمانت، یہ ٹوٹل 9 کیسز نہیں بنائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹوٹل 9 کیسز ہیں جس میں اس وقت وہ گرفتار ہیں. ایک میں آج کا ریمانڈ ہوا ہے، لیکن 8 کیسز کا لیٹی سی لاہور میں لگے ہوئے ہیں 9 مئی کے. تو گورنمنٹ کہے کہ آپ لڑیں اپنا کیس، عدالت دیتی ہے ضمانت، تو ہم مزید کسی کیس میں گرفتار نہیں کریں گے. یہ ہے اصل میں پوائنٹ جہاں پہ گورنمنٹ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. تو یہ جو اصل میں اس کو کہتے ہیں بدنیتی کی بنیاد پر آپ کسی کے خلاف کو کیس بناتے ہیں کہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے سائفر میں بھی بری ہو گیا، عدت کیس میں بری ہو گیا، توشہ خانہ 1 2 3 تینوں میں ضمانتیں ہو گئی. یہاں کو درجنوں کیسز تھے جن میں وہ بری ہو گئے. پنڈی 9 مئی کے 12 کیسز میں ضمانتیں ہو گئی، لاہور کے 4 کیسز میں ضمانتیں ہو گئی. تو یہ اتنے بلک میں کیسز بنتے ہیں کہ 2-3 درجن جن میں وہ ریلیف لے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وجہ سے نہیں، وہ کہتے ہیں سمپل سی بات ہے، آپ جو ہے وہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں باہر نہیں نکالنا، تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے، پھر یہی راستہ ہے ہمارے پاس. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بھی مطلب وہ احتجاج کر رہے ہیں. رائٹ. سو ملک صاحب، ایک تو یہ جو پوائنٹ دیا ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ بنی گالا شفٹ ہونے کا کہا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو، مگر وہ شاید خود اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے. مسئلہ کیا ہوا ہے، ڈائیلاگ کہاں پہ سٹال ہوا؟ کل تک تو سنا ہے کہ اڈیالہ جیل کھول دیا گیا تھا، رات کو میسیجنگ ہوئی ہے، بیرسٹر سیف اس کو کنفرم کر رہے ہیں. آج اتنے غصے میں آ کے ڈی ایم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں کریں گے، تو ہوا کیا ہے؟
دیکھیں ثاقب صاحب کی بات درست ہے کہ اگر یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ نکلنے دیں، ہمارے اوپر مقدمات مزید نہ بنائیں، عمران خان صاحب باہر آ جائیں، یہ ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی ہے. حکومت کے لیے بھی مسئلہ کیا ہے، حکومت اگر یہ ڈیمانڈ پوری کرتی ہے تو اگلی ڈیمانڈز کیا ہوں گی؟ اگلی ڈیمانڈ جس کی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں، مینڈیٹ ہمیں واپس دیں، اس میں ان کا موقف ہے 180 ہماری سیٹیں ہیں. یہ ڈیسیژن کون کرے گا کہ 180 سیٹیں ہیں، یہ 150 ہیں، یہ 140 ہیں؟ دوسری رہی بات، دیکھیں ہمارے یہاں جو سیاست ہے کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اگر یہ اصول کی بنیاد پر سیاست ہوتی تو آج میں اور آپ اور ثاقب صاحب یہ بات کہہ رہے ہوتے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب کو بھی باہر لے آنا چاہیے، ان کی سیٹیں بھی جو اگر کہیں ثابت ہوتا ہے تو ان کو فوری واپس دیں، ٹربیونلز بھی ان کی مرضی کے بنا لیں. لیکن پاکستان کی سیاست میں عمران خان اس گندی سیاست سے مستفید ہوئے ہیں. عمران خان صاحب پاناما کے کیس میں ایک گٹھ جوڑ کر کے اپنے مخالفین کو اقتدار سے نکالنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. خان صاحب خود کہا کرتے تھے لوگوں سے اپنی محفلز میں کہ جناب فوج، عدلیہ اور ہم ایک پیج پر ہیں، ہم نکالیں گے نواز شریف کو. اور اس وقت کے سلمان اکرم راجہ صاحب جو آج پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ کہا کرتے تھے پاناما میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن نواز شریف کو نکالنا مقصود ہے. یعنی جب آپ اس سیاست کے اس راستے سے ہو کر آئے ہیں جس میں آپ نے لوگوں کے دروازے بند کروائے، اپنے لیے دروازہ کھلوا لیا، آج وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو گلہ کس بات کا ہے؟ یعنی آپ نے حنیف عباسی کو رات کو پکڑوا دیا، آپ کہتے ہیں ہمیں رات کو پکڑا جاتا ہے. آپ نے جناب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈال کے پھانسی کے پھندے پہ لے جانے کی کوشش کی، آج آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. سیاست دان جب تک کسی اصول کی سیاست نہیں کریں گے، یہ صرف اپنے مفادات کی سیاست ہے. آج عمران خان صاحب کے مذاکرات فوج کے ساتھ ہو جائیں، وہ بھاگم بھاگ پوری پی ٹی آئی جا کے مذاکرات کرنے کو تیار ہے. اب دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس وقت جن کے ہم کمپرومائز ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ تو ڈی چوک نہیں جانا چاہتے. یعنی اس لحاظ سے بیرسٹر صاحب نے دیکھ رہے پورا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو سنجانی جلسے پہ قائل ہیں، لیکن بشا بی بی جو ہے وہ ڈی چوک جانا چاہتی ہیں. اس لیے جو لوگ سیاستدان کمپرومائزڈ ہوں، جو اپنے لیے اپنی اگلی مستقبل کی سیاست کی جگہ بنا رہے ہوں، وہاں پھر ایسے ہی اصول چلتے ہیں، وہاں پھر کوئی وہ آئیڈیل نظام نہیں چلتا. اگر 2024 کے الیکشن پہ اعتراضات ہیں تو 2018 پہ بھی یہی اعتراضات تھے. کیا اس وقت میاں نواز شریف یا شہباز شریف اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتے، کہتے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، عمران خان صاحب واپس کر دیتے؟ یہ تو قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کو آخری دن تک اسٹے آرڈر پہ چلاتے رہے، لوگوں کو اسٹے آرڈر کے تانے دینے والے لوگوں کے خلاف اسٹے آرڈر دیتے رہے. بلدیاتی نظام کی پروموشن پہ ووٹ لے کر آنے والے پنجاب میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بلدیاتی ادارے توڑ کر چلے گئے. اس لیے سیاست میں ہمارے ہاں ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی اصول کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوتی.